عمران خان کی گرفتاری کے خلاف فیصل آباد بھر میں احتجاج، صورتحال کشیدہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ کے باہر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ فیصل آباد بھر میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ اجتماعات ریلیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف فیصل آباد بھر میں احتجاج، صورتحال کشیدہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ کے باہر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ فیصل آباد میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے۔ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے بھی جاری ہیں اور فیصل آباد میں صورتحال کشیدہ ہے۔ ابھی جو ہے ہم وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ کے بارے موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ کی طرف جانے والے راستوں پر جو ہے وہ کنٹینرز کھڑے کر کے جو ہے رہائش گاہ کی طرف جانے والے راستوں کو بند کیا گیا ہے اور آج فیصل آباد میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ ہر قسم کے جلسے، جلوس، ریلیوں، اجتماعات پر بھی پابندی عائد ہے اور اسی طرح آج فیصل آباد میں تعلیمی سرگرمی بھی معطل ہیں۔ اور دوسری طرف بات کریں تو ابھی جو ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے رہائش گاہ کے باہر جو ہے وہ کنٹینرز لگا کے بند کیا گیا ہے اور کسی بھی جو ہے وہ صورتحال کے خدشے کے جو پیش نظر جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ کی رہائش گاہ کے باہر جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے ہیں۔ میرا کیمرہ شاذب دکھا سکے، شہری جو ہے وہ کنٹینرز کے جو ہے وہ ڈاؤن سے جو ہے وہ گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کافی جو ہے حالات کشیدہ بھی رہے اور جس کے باعث جو ہے وہ شیلنگ کا بھی خدشہ تھا۔ ابھی جو ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عمران اسلم۔ ملک غیر یقینی سیاسی صورتحال، جنگ میں زندگی معمول پر۔ جنگ شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے ضلعی پولیس جنگ کے اہلکار مختلف چوک چوراہوں میں موجود ہیں۔ ملک غیر یقینی سیاسی صورتحال، جنگ میں زندگی معمول پر۔ امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اہلکار مختلف چوک چوراہوں پر موجود۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نظام زندگی معمول کے مطابق جاری۔ شہر میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے مختلف مقامات پر پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نظام زندگی معمول کے مطابق جاری ہے۔ مختلف مقامات پر پولیس کی نفری کو تعینات کر دیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، گوجرا، پیر محل اور کمالیہ میں پولیس تعینات۔ ٹریفک پولیس کی بھی اضافی ڈیوٹی۔ پولیس کا گشت جاری ہے۔ تجارتی مراکز میں معمول کے مطابق کاروبار جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں معمولات زندگی معمول کے مطابق جاری ہیں۔ تمام تر تجارتی مراکز میں کاروبار بھی کیے جا رہے ہیں، دکانیں بھی معمول کے مطابق کھلی ہیں اور خریداروں کی آمد بھی ان بازاروں میں جاری ہے۔ تاہم ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس نے شہر میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے مختلف شاہراہوں پر پولیس کی نفری کو تعینات کیا ہے۔ شہباز چوک پر پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی بھی اضافی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں تاکہ ٹریفک کا نظام بہتر انداز میں جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیر محل، گوجرا اور کمالیہ میں بھی پولیس کی نفری کو تعینات کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے جو ہے عارف شہباز، ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں امن و امان کے قیام کی جو صورتحال ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اہلکاروں کا گشت بھی جاری ہے۔ ایلیٹ فورس کے اہلکار جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ شہر میں گشت کر رہے ہیں۔ تاہم اس وقت ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو نظام میں زندگی ہے وہ معمول کے مطابق جاری ہے۔ بہت شکریہ مبشر حسن نقوی۔ ڈسٹرکٹ بار ٹوبہ کی ہڑتال، احاطہ عدالت میں وکلا پر تشدد اور عدالت کا تقدس پامال کرنے پر احتجاج کیا گیا۔ ممبر وکلا نے عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال، احاطہ عدالت میں وکلا پر تشدد، عدالت کا تقدس پامال کرنے پر احتجاج۔ وکلا پر تشدد قابل قبول نہیں، تحفظ فراہم کیا جائے، ایسا کہنا تھا احتشام انور رائے کا۔ ڈسٹرکٹ بار ممبر وکلا نے عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے موجود ہیں احمد ندیم ہمارے ساتھ۔ جی احمد بتائیے گا۔ بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے آج مکمل ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ بار کے جو ممبران وکلا ہیں وہ آج عدالتی کارروائی میں پیش نہیں ہوں گے اور عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بار کے صدر احتشام انور رائے موجود ہیں۔ آج کی ہڑتال کی کیا وجہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل احاطہ عدالت میں وکلا پہ جو تشدد ہوا اس حوالے سے
टोबा टेक सिंह के वकला और बार जो है वो सरापा एहतजाज हैं और इस हवाले से आज मुकम्मल हड़ताल की गई है और टोबा टेक सिंह के वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि कल जो अहाता अदालत में वकला पर तशद्दुद किया गया और अदालत का तकद्दुस पामाल किया गया, उसके पर जो टोबा टेक सिंह बार के जो वकला हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इस हवाले से अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट किया गया है। जी अहमद अदीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अहमद आपका। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहाता अदालत में गिरफ्तारी और वकला पर तशद्दुद के खिलाफ तहसील बार लालिया के वकला सरापा एहतजाज हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला तहसील बार एसोसिएशन के वकला सरापा एहतजाज, शदीद नारेबाजी, अहाता अदालत से गिरफ्तारी और वकला पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। ऐसा कहना था वकला का। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला हर फॉर्म पे आ गए हैं। फैसलाबाद में एफडीए हुकाम ने शहर की खूबसूरती के मंसूबों पर काम रफ्तार तेज कर दी। 40 साल से कचरे के ढेर और नशइयों की अमाजगा बनने वाले निशाताबाद पुल के दरे खाली करा दिए। बात करते हैं इसी हवाले से, मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की हिदायत पर एफडीए की जानिब से शहर में खूबसूरती के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं उन पर काम तेजी से जारी है। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि निशाताबाद पुल, जिसके नीचे जो है ना सिर्फ नशइयों की अमाजगा बल्कि कचरे के ढेर थे, उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। अब बाकायदा टप टाइल लगाकर पुल के नीचे वाले एरिए को ना सिर्फ पेंट किया जाएगा बल्कि खूबसूरत बनाते हुए शहरियों के मुसाफिरों के बैठने के लिए बेहतरीन जगह बनाई जाएगी। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि निशाताबाद पुल है, आप मुकामी रिहायशी हैं, क्या समझते हैं पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या बनने जा रहा है? पहले यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। यहाँ जानवर खिलाड़े होते थे, जानवर खिलाड़े जाते थे, या नशइयों का गढ़ होता था। उनको हम 40 साल से यही देख रहे हैं, यहाँ पे गंदगी का ढेर और बहुत बुरे हालात होते थे। अब हम एफडीए के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पे खूबसूरती के लिए हमारे इधर टफ टाइल लगवाने लगे हैं। हमारे इधर पेंट शेंट करके खूबसूरत करने का बहुत बड़ा उन्होंने मनसूबा यहाँ बनाया और हम शहरी यहाँ पर बहुत खुश हैं कि यहाँ पर आने वाले मुसाफिर यहाँ खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत गंदगी थी, स्मेल थी, हम कोई यहाँ से गुजरने को दिल नहीं करता था जो हालात थे इधर पहले। अब तो जी बिल्कुल, इधर के हालात के हवाले से शहरियों का ये कहना है करीब करीब मौजूद कारोबार जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर था, जिसकी सबसे बड़ी वजह पुल के नीचे मौजूद गंदगी के ढेर थे और नशइयों की अमाजगा थी, जिसे अब मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ ख़त्म कर दिया गया है बल्कि इसके साथ साथ पुल के नीचे खूबसूरत बैठने का मुकाम जो है वो बनाया जाएगा। टप टाइल लगाई जाएगी, स्टूल जो हैं वो सीमेंटेड बनाए जाएंगे ताकि यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर जो हैं वो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास बेग। फैसलाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए खुशखबरी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों को लाइसेंस ब्लॉक में मेडिकल कराने की सहूलत फराहम कर दी गई। बात कर लेते हैं इसी हवाले से, मौजूद हैं तैयब मकबूल। जी तैयब, बताइए। फैसलाबाद के शहरियों के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़ी सहूलत फराहम कर दी गई है। फैसलाबाद के जो शहरी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं उनको मेडिकल की सहूलत चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन की जानिब से लाइसेंस ब्लॉक में फराहम कर दी गई है। बाकायदा तौर पर दिन के औकात में स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर बैठेगा और शहरी मुफ्त मेडिकल की सहूलत वहीं पर ही उनको दस्तयाब होगी। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लॉन से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, बड़े अरसे से लोगों का मुतालबा था हमारे फैसलाबाद के शहरियों का कि मेडिकल के लिए उनको हस्पतालों में धक्के खाने पड़ते हैं, तो आपने सहूलत फराहम कर दी है और ये बताइएगा इससे किस तरह शहरी मुस्तफीद हो सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आवाम की सहूलत के लिए 24/7 की सहूलत दी गई थी, इसीलिए लोग अपना जब मेडिकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल ज़रूरी होता है तो मेडिकल करवाने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में जाते थे, तो वहाँ पर रश होता था, लोगों को खज्जल खुआरी ज़्यादा थी। तो इस सिलसिले में मैंने एक डॉक्टर का इंतज़ाम अपने ही दफ्तर के अंदर कर दिया जो कि वहाँ पर सुबह 9 से 12 बजे तक बैठेंगे। तो इंशाअल्लाह ये आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है ताकि उनको जो मेडिकल करवाना होता है वो उनको कहीं जाना ना पड़े। जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना था कि जिस तरह शहरियों को 24/7 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत मुहैया की गई है, इसी तरह शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा करते हुए एक डॉक्टर को अरेंज करके लाइसेंस ब्लॉक में बिठा दिया गया है जो सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक वहां पर मौजूद होगा और हर वो शहरी जो लाइसेंस का तलबगार होगा वो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तैयब। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करें, डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर
$2.16 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए का हो गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $2.16 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 287 रुपए का हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $2.16 हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $2.16 महंगा हो गया। महंगी बिजली के बाद गैस भी महंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बड़ी तंजीम एप्टिमा मैदान में आ गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने गैस सब्सिडी पर अदालत से राबिता करने का फैसला कर लिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, महंगी बिजली के बाद गैस भी महंगी हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बड़ी तंजीम एप्टिमा मैदान में आ गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने गैस सब्सिडी पर अदालत से राबिता करने का फैसला कर लिया। पंजाब की मिल्स के हवाले से पंजाब हुकूमत से खुसूसी रिलीफ मांगने का प्लान बना लिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, महंगी बिजली के बाद गैस भी महंगी। बात कर लेते हैं इस हवाले से मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एप्टिमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया कि एक बैठक जो है वो जोन की हुई, जिसमें नवीद गुलजार जोनल चेयरमैन फैसलाबाद जो है वो भी शरीक हुए। तो एप्टिमा की जानिब से गैस सब्सिडी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानिब से विड्रॉ की गई है, उसके ऊपर एक अहम मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि सबसे पहले तो हुकूमत पंजाब से रुख किया जाएगा कि क्योंकि 69% बिजली का जो रेवेन्यू है वो पंजाब जनरेट करके देता है, तो पंजाब की मिल्स को इसका अल्टरनेट जो सब्सिडी है वो मिलनी चाहिए। और गैस के ऊपर इनका कहना था कि हम पंजाब गवर्नमेंट से उसके ऊपर भी बात करेंगे, जबकि इसके साथ IMF से तमाम एसोसिएशन टेक्सटाइल की ऑन बोर्ड लेकर IMF से एक वफद जो है बना के मुलाकात करने का फैसला किया गया है कि IMF को ये बताया जाए कि अगर आप पाकिस्तान से जो देने वाले कर्जे वापस लेना चाहते हैं तो उसे इंडस्ट्री को चलता रहने दें, क्योंकि अगर कंपेटिटिव कंट्रीज के बराबर हमारा रेट रहेगा तो ही पाकिस्तान जो है वो अपनी बरामदात में इजाफा करके आपके पैसे लौटा सकता है। और ये जी, बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क में कुशीदा हालात के असरात कारोबार पर भी पड़ने लगे। बरामदात के लिए कंटेनर्स बंदरगाहों पर पहुंचने में गैर मामूली ताखीर का सामना है। बात कर लेते हैं इसी हवाले से शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। कंटेनर्स के हवाले से बात की जाए तो शदीद मुतासर हो रही है इस वक्त तरसील कंटेनर्स की, और ख़ास तौर पर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के अंदर कशीदा हालात हैं, उसके असरात कारोबार पर भी पहुंचने लगे हैं। डॉक्टर सज्जाद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि क्या कहेंगे इस वक्त पूरे दुनिया के हवाले से बात की जाए तो रूल ये है कि एक्सपोर्ट के कंटेनर्स जो हैं उनको मार्शल लॉ भी लगा हो मुल्क के अंदर तो भी रोका नहीं जाता ताकि हमारा कारोबार डिस्टर्ब ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ थोड़ी सी आवाज़ चलती है और साथ ही सबसे ज़्यादा कारोबार डिस्टर्ब होता है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया शिराज। एक्चुअली ये जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें तो पाकिस्तान में तो जो भी कोई भी रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता, जो भी जिसके साथ हो जाए वो हो जाता है। जिसके कंटेनर रुक गए, जिसका बर वक्त माल नहीं पहुंचा, वो तो वही बंदा मुतासर हो रहा है। और इसके साथ सिर्फ एक बंदा नहीं, पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। फैसलाबाद हब है, यहाँ से कंटेनर पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की है। और जब ये चीज़ें जैसे कंटेनर बर वक्त नहीं जाएंगे तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी नहीं होंगी। और उसके साथ साथ फूड जो है, जितनी भी शहर में, और इतना बड़ा शहर है उसके इर्द गिर्दनवा है, और इस सब यहाँ फूड की तरसील होती है लोकल लेवल पे भी, वो भी सारी रुक गई है। और वो इससे देखें, अभी डॉलर का रेट आज ही इंक्रीज़ हो गया है और चीज़ें सारी इसमें चेंज हो जाती हैं और सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। ये इसको हुकूमत वक्त का काम है। हम तो क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी जो कि पिलर है इस नेशन का, बेसिक पिलर होता है किसी भी मुल्क का, और जिसकी बेस पे दो ही तो अदारे होते हैं, एक बिजनेस कम्युनिटी जो एक्सपोर्टर हैं और वो जो रेमिटेंस भेजती हैं, इनके बेस पे तो मुल्क चल रहा होता है। अगर ये लोग बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शिराज।
جھنگ میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے احکامات پر انتخابی ڈیوٹیوں کے لیے نامزد سٹاف کی ٹریننگ کا عمل ملتوی کر دیا گیا۔ پی پی 127 اور پی پی 128 کے پولنگ سٹاف کی ٹریننگ آج شروع ہونا تھی۔ ٹریننگ کا عمل 12 مئی سے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ ریٹرننگ افسران نے تربیتی عملے کو آگاہ کر دیا۔ انتخابی ڈیوٹیوں کے لیے نامزد سٹاف کی ٹریننگ کا عمل ملتوی۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے احکامات پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ پی پی 127 اور 128 کے پولنگ سٹاف کی ٹریننگ آج ہونا تھی۔ فیصلہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے احکامات پر کیا گیا۔ پی پی 127 اور 128 کے پولنگ سٹاف کی ٹریننگ آج ہونا تھی۔ ٹریننگ کا عمل 12 مئی سے دوبارہ شروع ہوگا۔ ریٹرننگ افسران نے تربیتی عملے کو آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جھنگ میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے احکامات پر انتخابی ڈیوٹیوں کے لیے نامزد سٹاف کی ٹریننگ کا عمل ملتوی کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں لائرز ہاؤسنگ سوسائٹی 32 سال بعد ایف ڈی اے سے منظور۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری پر وکلاء کی جانب سے اظہار تشکر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر سوسائٹی ندیم احمد سلیمی، ممبر پنجاب بار کونسل امتیاز احمد لونا اور دیگر نے شرکت کی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ہاشر وڑائچ سے۔ جی ہاشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، وکلاء کا درینہ مطالبہ جو ہے وہ حل ہوا ہے۔ وکلاء ہاؤسنگ سوسائٹی کو ایف ڈی اے کی جانب سے 32 سال بعد جو ہے وہ اپروول جو ہے وہ دے دی گئی، اور اسی سلسلے کے اندر ڈسٹرکٹ بار لیئر کلب کے اندر جو ہے وہ ایک تقریب شکرانے کی جو تقریب ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو سوسائٹی کے صدر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ممبر پنجاب بار کونسل امتیاز احمد جو لونا صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کے اندر خصوصی شرکت کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی والے سے ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ تو سر آپ بتائیے گا، وکلاء کا 32 سال پرانا مطالبہ تھا، حل ہوا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے ہماری وکلاء جو لائر سوسائٹی ہے ان کے آفس بیرر کی طرف سے، جس کو آرگنائز ہمارے صدر صاحب ہیں ندیم سلیمی صاحب، اور ایگزیکٹو ممبر ہیں کموکا صاحب، سخاوت کموکا صاحب، ان کی طرف سے یہ بڑا درینہ مطالبہ تھا، بڑی درنہ ہمارا ایک مسئلہ تھا کہ سوسائٹی کو ایف ڈی اے کی طرف سے اپروول نہیں مل رہی تھی۔ 2 جگہ پہ ہماری سوسائٹی 198 میں اور 208 میں، دونوں طرف سے یہی قدغن جو ہے ہمیں قانونی طور پہ فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ہاشر وڑائچ۔ ویلکم بیک۔ منی لانڈرنگ، کمرشل بینکنگ، فراڈ میں ملوث ہونے کا الزام ایف آئی اے نے تحریک انصاف کے رہنما میاں فاروق حبیب کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ فاروق حبیب کے بھائی نبیل حبیب کے خلاف بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایف آئی اے نے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کوآپریٹو سوسائٹیز سے میاں فاروق حبیب کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے۔ جی بالکل، منی لانڈرنگ اور کمرشل بینکنگ فراڈ میں ملوث ہونے پر تحریک انصاف کے رہنما میاں فاروق حبیب کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات کا عمل شروع کر لیا گیا ہے، اور ایف آئی اے نے میاں فاروق حبیب اور ان کے بھائی نبیل حبیب کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ فیصل آباد میں صبح بھر سے میاں فاروق حبیب کے نام جو ہے وہ جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، اور فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کوآپریٹو سوسائٹی سے بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، اور ایف آئی اے کام کی جانب سے موقف بنایا گیا ہے کہ انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ جائیدادوں کی چھان بین کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور ایف ڈی اے اور کوآپریٹو سوسائٹی کو جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ میاں فاروق حبیب اور ان کے اہل خانہ کے نام جتنی جائیدادوں کا ریکارڈ ہے وہ ایف آئی اے آفس کو ارسال کیا جائے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عمران اسلم۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ، کمرشل بینکنگ فراڈ میں ملوث ہونے کا الزام پی ٹی آئی رہنما میاں فاروق حبیب کے خلاف ایف آئی اے کی تحقیقات شروع۔ فاروق حبیب ان کے بھائی نبیل حبیب کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ میاں فاروق حبیب کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ طلب۔ ایف آئی اے نے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کوآپریٹو سوسائٹی سے ریکارڈ مانگ لیا۔ انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جائیدادوں کی چھان بین ہوگی۔ آپ کو بتائیں ایف آئی اے فاروق حبیب کے نام جائیدادوں کی چھان بین کے احکامات جاری کرتی ہے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ میں ادویات کا شدید فقدان۔ امراض قلب اور ذیابیطس کے مریضوں کو ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ مریض ادویات پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔
بالکل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر دل کے مرض میں مبتلا مریضوں کو اور شوگر کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ادویات کے شدید بحران دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شوگر انسولین جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ جو دیگر امراض کی یہاں پر میڈیسن تھی وہ بھی جو ہے وہ شاذ و نادر یہاں پر فراہم ہے۔ میرے ساتھ کچھ مریض موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ادویات لینے آئے تھے، کتنی میڈیسن ملی ہیں اور کتنی باہر؟ سر ڈاکٹر صاحب نے تو بہت زیادہ لکھی ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ دو گولیاں دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بولا یہ سب گولیاں ادھر سے مل جائیں گی، لیکن ابھی مجھے ملی نہیں۔ انہوں نے بولا آپ کو باہر سے مل جائیں گی، لیکن ابھی دیکھو آپ۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ ادویات تو یہاں پر جو ہے وہ دستیاب ہے، لیکن جو مین ادویات ہیں وہ جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ باہر جو ہے میڈیکل سٹور سے خریدیں۔ شہریوں کی جانب سے حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کے بحران کو جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جائے، یہاں پر ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے وسیم۔ کشیدہ ملکی صورتحال کے پیش نظر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے اسپتالوں میں عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ تمام سٹاف نرسیں ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد ہاسٹل میں رہیں گی، سرجن ایمرجنسی وارڈز میں موجود رہیں گے۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی گرفتاری کے بعد موجودہ صورتحال کے پیش نظر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد کیا انتظامات ہسپتالوں میں کیے گئے ہیں؟ ہمارے ساتھ MSTHQ اسپتال ڈاکٹر غلام سرور موجود، ہم سے بات کرتے ہیں۔ ہائی الرٹ جاری کیا گیا تھا، کیا انتظامات کیے گئے؟ یہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے وہ ساری میڈیسن کا انتظام کیا ہے، جو بھی شارٹیج تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے ایکسٹرا جو ہے ایمرجنسی میں 100 مریضوں کی دوائی جو ہے وہ ہر وقت پڑی رہتی ہے، لیکن بیک پہ ہم نے اسٹور میں بھی میڈیسن جو ہے بہت بڑی مقدار میں منگوا کے رکھ لی ہے۔ اس کے علاوہ ہیومن ریسورس ہے وہ VC صاحب نے، پروفیسر صاحب جتنے بھی ہیں ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اسپتال میں موجود رہیں۔ رات بھی جو ہے وہ ہمارے سرجیکل کے دونوں پروفیسر، آرتھوپیڈک کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی سارے موجود تھے یہاں پہ، وہ سارے موجود رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج بھی جتنے لوگوں کی چھٹیاں تھیں وہ ساری کینسل کر دی ہیں VC صاحب کی ہدایت کے مطابق، اور سب کو بلا لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جتنے نرسنگ سٹاف ہے وہ سارے جو ہیں تینوں شفٹوں کے وہ یہاں پہ موجود ہیں اسی وقت بھی۔ اسی طرح ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی تینوں شفٹوں کے اس وقت یہاں موجود ہیں۔ اور ویسے ایمرجنسی جو ہے وہ ایک وارڈ کی روزانہ ہوتی سرجیکل کی، لیکن آج دونوں وارڈ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کوئی کسی قسم کی کمپلیکیشن یا پرابلم ہونے کی توقع نہیں ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عزادار۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، وفاقی وزیر داخلہ کی رہائش گاہ پر حملہ اور سمندری پر احتجاج کا معاملہ، 4 اہم شخصیات سمیت 250 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج، مقدمے میں دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت 15 دفعات کا اطلاق۔ MPA کے امیدوار اسماعیل سیلا اور فاروق حبیب کے بھائی میاں نبیل بھی نامزد، موقع سے فرار لالی گجر سمیت 24 افراد بھی مقدمے میں نامزد۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ کی رہائش گاہ پر حملہ اور سمندری پر احتجاج کا معاملہ، 4 اہم شخصیات سمیت 250 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج، مقدمے میں دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت 15 دفعات کا اطلاق۔ MPA کے امیدوار اسماعیل سیلا اور فاروق حبیب کے بھائی میاں نبیل بھی نامزد، موقع سے فرار لالی گجر سمیت 24 افراد بھی مقدمے میں نامزد۔ وفاقی وزیر داخلہ کی رہائش گاہ پر حملہ اور سمندری میں احتجاج کا معاملہ، 4 اہم شخصیات سمیت 250 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا، مقدمے میں دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت 15 دفعات کا اطلاق کیا گیا۔ MPA کے امیدوار اسماعیل سیلا اور فاروق حبیب کے بھائی میاں نبیل کا نام بھی شامل ہے، موقع سے فرار لالی گجر سمیت 24 افراد بھی مقدمے میں نامزد کیے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی رہائش گاہ پر حملہ اور سمندری میں احتجاج کا معاملہ، 4 اہم شخصیات سمیت 250 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج، مقدمے میں دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت 15 دفعات کا اطلاق۔ MPA کے امیدوار اسماعیل سیلا، فاروق حبیب کے بھائی میاں نبیل بھی نامزد، موقع سے فرار لالی گجر سمیت 24 افراد کے نام بھی مقدمے میں شامل۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔
آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی رہائش گاہ پر حملہ اور سمندری میں احتجاج کا معاملہ، 4 اہم شخصیات سمیت 250 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت 15 دفعات کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ایم پی اے کے امیدوار اسماعیل سیلا اور فروخ حبیب کے بھائی میاں نبیل کا نام بھی شامل ہے۔ موقع سے فرار لالی گجر سمیت 24 افراد کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی رہائش گاہ پر حملہ اور سمندری میں احتجاج کا معاملہ۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم بری طرح سے متاثر۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد داخلہ مہم کے پہلے 40 روز میں ہدف کے مطابق 40,000 بچوں کے داخلے نہ کر سکا۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے۔ جی، محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے نیا تعلیمی سیشن 1 اپریل سے سٹارٹ کیا گیا تھا۔ 40 روز گزر چکے ہیں داخلہ مہم کے حوالے سے، لیکن فیصل آباد میں خاطر خواہ نتائج داخلہ مہم کے سامنے نہیں آ سکے، کہ جس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اساتذہ کی شارٹیج ہے اسکول میں، لیکن اگر فیکٹ اینڈ فگر کی بات کریں تو فیصل آباد میں مجموعی طور پر گزشتہ تعلیمی سیشن میں 8,15,000 سے زائد اسٹوڈنٹ انرول تھے، لیکن اس وقت کی جو انرولمنٹ ہے محکمہ تعلیم کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق، جو کہ آن لائن میسر ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر، 7,72,000 طلبہ اس وقت انرول ہیں، جو کہ پہلے کی تعداد سے 40,000 کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محکمہ تعلیم 40 روز میں 40,000 بچے مزید نہیں داخل کر سکا، اور اس حوالے سے داخلہ مہم جو ہے مایوس کن رہی فیصل آباد میں اب تک۔ لیکن اس حوالے سے چونکہ اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ہے داخلہ مہم میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو داخل کرنے کے، جس میں 2 فیزز میں داخلہ مہم جاری رہتی ہے۔ چھٹیوں سے پہلے 1 اپریل سے جون کے مہینے تک داخلہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد چھٹیوں کے بعد اگست، سپٹمبر، اکتوبر 3 ماہ دیے جاتے ہیں بچوں کو داخل کرنے کے حوالے سے، اور اس میں پچھلے سال سے 10% زیادہ داخلہ کرنے کا ٹارگٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک پچھلے سال کے برابر بھی بچوں کو اسکولوں میں نہیں لایا جا سکا، جس پر برہمی کا اظہار کیا گیا محکمہ تعلیم حکام کی طرف سے، اور تمام ہیڈز کو کہا گیا ہے کہ اپنی داخلہ مہم کو زیادہ افیکٹو بنائیں، اسکول کونسل ممبران کو شامل کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو شکریہ آپ جی جہاں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں، پروفیسر ڈاکٹر ساجد راشد احمد کو یونیورسٹی آف کمالیہ کے وائس چانسلر کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ ڈاکٹر ساجد راشد احمد کالج آف آرٹ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پروفیسر تعینات ہیں۔ گورنر پنجاب کی منظوری سے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ساجد راشد احمد کالج آف آرٹس اینڈ انوائرمنٹل سائنسز پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پروفیسر تعینات ہیں۔ جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، یونیورسٹی آف کمالیہ میں وائس چانسلر کا چارج پہلے ڈاکٹر اقرار کے پاس تھا، جو ختم ہو چکا تھا، جو ان کو دیا گیا تھا۔ اب گورنر کی منظوری سے پروفیسر ڈاکٹر ساجد راشد احمد جو ہیں ان کو یونیورسٹی آف کمالیہ میں وائس چانسلر کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ساجد کی اگر بات کریں تو وہ کالج آف آرٹس اینڈ انوائرمنٹل سائنسز پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پر تعینات ہیں۔ گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے مطابق ڈاکٹر ساجد راشد احمد جو ہیں ان کو 3 ماہ کے لیے وائس چانسلر یونیورسٹی آف کمالیہ کا اضافی چارج دیا گیا ہے، تاکہ جب تک پرماننٹ وائس چانسلر جو ہے اس کی تعیناتی نہیں ہو جاتی وہ ان کے تمام جو امور ہیں ان کو نمٹائیں۔ اس حوالے سے یونیورسٹی آف کمالیہ سمیت پنجاب میں جتنی بھی یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی خالی سیٹیں ہیں ان پر بچوں کے لیے اشتہار بھی دیا گیا ہے، درخواستیں بھی امیدواروں سے طلب کی گئی ہیں، لیکن تاحال یہ پروسیس جو ہے باقاعدگی سے شروع نہیں ہو سکا۔ لیکن عارضی طور پر کام چلانے کے لیے ڈاکٹر ساجد کو چارج جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے یونیورسٹی آف کمالیہ۔ بہت شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر نے تمام اضلاع سے مستحق افراد کی لسٹیں طلب کر لیں۔ تمام اضلاع کو مستحق افراد کی لسٹیں مئی کے مہینے میں محکمہ کو جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ رواں سال 3 ارب 19 کروڑ روپے گزارہ الاؤنس کی مد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ 1,77,000 مستحق افراد کو 18,000 روپے فی کس دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
نابینا افراد کو گزارا الاؤنس کی مد میں 20 کروڑ 30 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ 8,000 نابینا افراد کو فی کس 24,000 روپے ملیں گے۔ تمام مستحق افراد کو قوم بذریعہ برانچ لیس بینکنگ جاری کر دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں تمام مستحق افراد کو رقوم بذریعہ برانچ لیس بینکنگ جاری کی جائیں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ زکوٰۃ و عشر نے تمام اضلاع سے مستحق افراد کی لسٹیں طلب کر لی ہیں۔ تمام اضلاع کو مستحق افراد کی لسٹیں مئی کے مہینے میں محکمے کو جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر کی جانب سے تمام اضلاع سے مستحق افراد کی لسٹیں طلب۔ مستحق افراد کی لسٹیں مئی کے مہینے میں محکمے کو جمع کرانے کی ہدایت رواں سال 3 ارب 19 کروڑ روپے گزارا الاؤنس کی مد میں تقسیم ہوں گے۔ شدید گرمی میں 2 فیز ٹرانسفارمرز بجلی بندش کا سبب بنیں گے۔ شہر بھر میں تمام ٹرانسفارمرز 3 فیز چلنے چاہیے۔ فیسکو کا شدید گرمی میں سسٹم خرابی سے بچنے کے لیے اہم فیصلہ۔ فیسکو نے 20 مئی تک تمام 2 فیز ٹرانسفارمرز تبدیلی کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکلز کو نوٹیفیکیشنز ٹرانسفارمرز تبدیلی کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکلز کو 2 فیز ٹرانسفارمرز تبدیلی کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ شدید گرمی میں 2 فیز ٹرانسفارمرز بجلی بندش کا سبب۔ شہر بھر میں تمام ٹرانسفارمرز 3 فیز چلنے چاہیے۔ فیسکو کا شدید گرمی میں سسٹم خرابی سے بچنے کے لیے اہم فیصلہ۔ فیسکو نے 20 مئی تک تمام 2 فیز ٹرانسفارمرز تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہاں آپ کو بتائیں جھنگ میں گندم کی پیداوار معمول سے زائد ہونے کے باوجود گندم خریداری ہدف کے حصول میں مشکل کا سامنا۔ گندم اسمگل کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ضلع بندی پر عمل درآمد کے لیے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اجلاس کیا گیا۔ آپ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان بتائیے۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے ڈویژن بھر میں 56 لاکھ سے زائد بوریاں جو ہیں وہ گندم خریداری کا ہدف ملا ہے۔ ضلع جھنگ اور اس کے ساتھ ساتھ چنیوٹ جو ہے صورتحال بہتر ہے، لیکن دیگر اضلاع میں صورتحال بہتر نہیں۔ جو ہے وہ گندم کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ آج اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر انصر سعید کی جانب سے جو ہے وہ ایک اجلاس منعقد ہوا۔ ٹرانسپورٹرز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ضلع بندی کے اوپر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ تعاون کیا جائے اور کہیں پر بھی غیر قانونی طور پر گندم جو ہے وہ ضلع سے باہر نہ جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا ٹرانسپورٹرز کا تعاون اس حوالے سے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ہر ڈسٹرکٹ پورے پنجاب کا جو ٹارگٹ اچھے اچیو کر رہا ہے، جس میں الحمدللہ ہمارا ڈسٹرکٹ بھی شامل ہے اور اس کے پیچھے ڈی صاحب کی اور سٹاف کی ایفرٹس ہے، تو ٹرانسپورٹرز کا اس میں بڑا کلیدی رول ہے۔ اسمگلنگ ایک ایسا ایشو ہے اور جو انلیگل جو ہوتی ہے موو ہوتی ہے جو ویٹ کی آپ کی اپنے سٹی سے ان آتھرائزڈ آپ اس کو موومنٹ کہہ لیں، اس میں ٹرانسپورٹرز کا کی رول ہے۔ اور آج ڈی صاحب کی ڈائریکشن پہ میں نے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے رمضان مرزا۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اے ڈی سی جی محمد طلحہ سعید نے ڈینگی مہم کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار بتائیے۔ جی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد طلحہ سعید کی زیر صدارت ڈینگی سرویلنس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ڈینگی سے متعلقہ جو افراد ہیں، جو افسران ہیں مختلف محکموں کے، انہوں نے شرکت کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ رواں سیزن میں سر رواں سیزن میں اب تک کی کیا صورتحال ہے؟ کہیں پہ کوئی لاروا پایا گیا ہے، کوئی مریض سامنے آیا ہے؟ کس قسم کی سرویلنس کی جا رہی ہے؟ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق سرویلنس بھرپور طریقے سے ہمارے پاس چنیوٹ میں جاری ہے۔ جی 9 جگہ سے لاروا ملا ہے لاسٹ ویک میں۔ یہ ہمارا ویکلی فیچر ہے جو ڈرگ کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں جو ہے ضابطے کے مطابق تمام ایکٹیویٹیز کر دی گئی ہیں۔ الحمدللہ کوئی پیشنٹ ہمارا پروبیبل بھی نہیں رپورٹ ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ چنیوٹ جو ہے اس گریڈنگ میں سی کیٹیگری میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت یعنی لیس سینسٹیو ہے، مگر سٹل آپ کے اس فورم کے توسط سے میں عوام کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ آن ٹوز رہیں اس حوالے سے، اپنے جو جیسے ان کے علم میں ہے انڈور جو ہے فریج وغیرہ، کولرز اور باقی ایسی جگہیں جہاں پہ ٹینکیاں ہیں یا دیگر پرندوں اور جانوروں کے پانی کے برتن ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ ریگولرلی صاف کریں، پانی کھڑا نہ ہونے دیں، جیسا کہ ان یوزلی بارشیں ہو رہی ہیں اس موسم میں۔ تو اس حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ
जारी और सारी रखें ताकि हम इसी तरह डेंगू से महफूज रहें। बिल्कुल जी, ज़िला में सारे ज़िले में तीनों तहसीलों में। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकार घुमन।